الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ معزز حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ جس کا نمبر 262 ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا اس خرچ کرنے کے بعد نہ کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کی دو علامتیں بتائی گئیں، ایک تو مال اللہ کے لیے خرچ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتائیں اور نہ ہی تکلیف دیں۔ مال جب اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا تو اب بعد میں کسی کو گنوانا نہیں ہے کہ جی میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا تو میرا احسان یاد کرو، اب اس کے ضمن میں یہ بھی کرو، میرا کام یہ بھی کام کرو، بار بار اپنا احسان یاد دلانا اس کو کہ میں نے یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، میں نے تمہیں یہ خرچ دیا تھا، یہ تمہارا مسئلہ حل کیا تھا۔ اور اسی طرح تکلیف دینا بھی، کہ تانا دینا کہ تم تو وہ ہو مجھ سے لے کے کھاتے ہو، تمہارے مسئلے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جاتے ہو، اس طرح کا انداز یہ اگر اختیار نہ کیا جائے تو پھر درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کیفیت عطا فرماتا ہے جو اس نے اپنے ولیوں کے لیے بیان فرمائی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ مال جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اٹریکشن ہوتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ مال بنا ہی میل میم یا لام جو ہے، ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف دل مائل ہو وہ مال ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مال کی طرف دل تو مائل ہوتا ہے، اب جو دل سنبھال لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو دل پھینک دے مال کے اوپر تو وہ رہ گیا نا، لیکن جس نے مال پر دل سنبھال لیا اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا
پھر اس پر کوئی اس کو پریشانی نہ رکھی اس نے اپنے دل میں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غنی ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، ایسا مالدار کہ جس کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر مال بھی ہو، اسباب بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہر وقت فکر لگی ہو، تو پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں بھی غمگین ہے، آخرت میں بھی غمگین ہوگا۔ تو بہرحال مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اگر یہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی میں خرچ کیا جائے تو یہ زحمت بن جاتا ہے، یہ آزمائش بن جاتا ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو کہیں مال کو فتنہ بھی کہا گیا۔ تو بہرحال مال اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو جس نے مال دیا اسی کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو تمہارے پاس نہیں وہ بھی اسی کا ہے، تو سب کچھ اسی کا ہے۔ تو ایک وقت آنا تم نے چلے جانا ہے، یہ مال یہیں رہ جانا، مال اسی کا ہے، تو پھر تم یہ مال اس کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہاں پر بھی یہ ترغیب ہے کہ جب مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں تفسیر خازن میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ دو جلیل القدر صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 4000 درہم پیش کر دیے۔ وہ کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، 4000 آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، 4000 گھر میں رکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے اپنے لیے رکھے ہیں ان میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو جو خرچ کیا وہ تو باعث برکت ہے ہی، لیکن جو اپنے پاس بچ گیا، اپنے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے پاس مال کا کچھ حصہ رکھا اور انہوں نے آدھا حصہ رکھا اور آدھا دے دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اور دوسری شخصیت جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے بھی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب مسلمانوں کا اس وقت ظاہری وسائل کے لحاظ سے حال بڑا کمزور تھا اور فاقوں تک کی نوبت تھی، پتے کھا کے بھی گزارا کیا جا رہا تھا، اس وقت جب غزوہ تبوک کی طرف جانے کا سلسلہ درپیش ہوا، اب یہ لشکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا ہی تھا، یہاں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ معیشت کمزور ہے، یہاں یہ دیکھنا تھا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، اور جہاد کے لیے لشکر بھیجنا تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لشکر کی تیاری فرما رہے ہیں، اس لشکر کی تیاری فرما رہے ہیں، اور اس لشکر کا نام ہی جیش العسرہ رکھا گیا۔ حدیث شریف میں حین جہز جیش العسرتی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تنگی والے لشکر کو تیار فرما رہے تھے، جیش میں نے لشکر اور العسرہ تنگی،
تنگی والا لشکر کہ جب ظاہری اسباب کم تھے، مال و منال کم تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنڈ کے لیے حکم فرما رہے ہیں۔ تو سارے مناظر آپ کو یاد ہوں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، اور پھر سارے صحابہ کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے اور عرض کرنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ کہا حضور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہی منظر۔ اور اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4000 درہم لائے، ابھی میں نے ذکر کیا درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں حاضر ہوئے، راوی کہتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین جہز جیش العسرہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کس انداز میں؟ بِأَلْفِ دِینَارٍ فی قُمِّهِ، کہ اپنی آستین کے اندر 1000 دینار لائے ہوئے تھے۔ 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے سے بنا ہوا سکہ۔ 1000 دینار لائے، اور انداز محبت دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش کرنے کا انداز دیکھیے۔ فَنَثَرَ فِي حِجْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دینار لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پھیلا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جب پھیلائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی پھر انداز شفقت دیکھیے، اور انداز محبت دیکھیے، اور انداز قبولیت دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ یقلبها، ان کو الٹ پلٹ کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے، دستے مبارک سے گود کے اندر اس کو الٹ پلٹ فرما رہے تھے، اور الٹ پلٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اتنا خوش کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کر لے اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب فنڈ کے لیے اور مال و اسباب تیار کرنے کے لیے حکم فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ترغیب دی، تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین صاحب الہجرتین کھڑے ہوئے، اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان سمیت۔ اللہ نے مال دیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جذبے سے بھی کچھ حصہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا، مال، ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب جیب کو ہاتھ پڑتا ہے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ ویسے جیب عام طور پہ یہاں ہوتی تھی نا، تو جیب کو ہاتھ پڑتا ہے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے دل بھی بڑے دیے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ فرمایا کہ 2 بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، 2 بندوں کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو آسان کرنا ہے ترجمہ، تو 2 بندوں کو ہی آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ دن رات قرآن کو کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا یہ بڑی سعادت ہے۔
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ اٹھے، حضور 100 اونٹ مال سمیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ ترغیب دینے لگے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور 200 اونٹ مال سمیت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ترغیب دینے لگے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان سمیت۔ اور یہ ترغیب دینا، بعض اوقات فنڈ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اعلان کر لینا اور اس کے لیے ایک دوسرے کے سامنے مال خرچ کرنا، جب دکھاوے کی نیت نہ ہو، ترغیب کی نیت نہ ہو، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ دوسرے لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لاتے لاتے فرما رہے ہیں، ینزلوا عن المنبر، ممبر سے نیچے اترتے اترتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ فرمایا، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اس عمل کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی 2 مرتبہ فرمایا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار اور ان کا یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ فقط ان کا مال وہاں پہنچا نہیں، بلکہ رب کریم جل جلالہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبولیت پر مہر بھی لگائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ قبول ہے۔ تو تفسیر خازن میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اس روایت میں یہ ہے کہ 1000 اونٹ سامان سمیت اور 1000 دینار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ابھی ترجمہ آپ کو سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے اجر رب کی بارگاہ میں ان کو ملیں گے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں آپ دیکھیں، یہ ان کا بہت بڑا خاصہ، سب سے بڑا خاصہ یہ جو ان کی سخاوت تھی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا۔ سعادتیں تو آپ کو اور بھی ملی، آپ کامل الحیاء والایمان ہیں، آپ جامع القرآن ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو قدم گنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ ارادہ کیا تھا جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے میں اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ اور یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی طرف سے بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لیتے ہیں، اور یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ سامنے ہے، قریش اور کفار مکہ یہ کہتے ہیں اے عثمان وہ تو آ نہیں سکے، باقی لشکر کو تو ہم نے روک دیا ہے، تم یہاں پہنچ گئے ہو، تم کعبہ معظمہ کا طواف کر لو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب یہ دیتے ہیں کہ عثمان کا ایمان یہ قبول نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی طواف نہ کریں اور ان سے پہلے عثمان غنی طواف کر لیں۔ یہ عشق رسول، یہ ادب رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر میں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، اپنے اس ہاتھ کو میں نچلی جگہ کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ ادب ہے، اگرچہ قرآن کا حدیث کا کہیں تقاضا نہیں ایسا کرنا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، یہ محبت، یہ انداز، خوف خدا اتنا ہے کہ جب قبر کے پاس جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہہ جاتی ہیں۔ لیکن یہ سارا جو آپ کا عظمتوں کا ذکر ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں، آج موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور ابھی میں بتا چکا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ کو اس لیے غنی کہا گیا نا، غنی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، مال کی پرواہ نہیں کی۔ غنی اصل میں وہی ہوتا ہے نا، الغنا غنى النفس، امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہے۔ غنا کیا ہے؟ دل کی غنا، کہ بندے کو پھر فکر نہ ہو کہ 2 روپے خرچ کیا بعد میں سوچتا رہے بندہ کہ یہ کیا کر دیا، تو وہ غنی نہیں۔ مالدار جتنا بھی ہو لیکن مال کی فکر میں وہ جتا رہے تو وہ غنی نہیں ہے۔ غنی اصل میں وہ ہے جو دل کا امیر ہے۔
تو غنی تو اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، واللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہاز، وہ اپنی شان کے لائق، جیسے اس کی شان ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی غنی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار صحابی کو وہی نام دیا جو اللہ کا نام ہے، غنی۔ اگرچہ اعتبار میں فرق ہے، وہ رب ہونے کے لحاظ سے غنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لحاظ سے غنی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موڑ پہ بھی کئی مرتبہ آپ نے جنت خریدی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں جب انہوں نے مناقب کا باب باندھا تو ابتدائی میں یہ حدیث لائے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بئر روما، وہ جو روما کا کنواں تھا اس کو کھدوائے گا، یعنی اس کا انتظام کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور وہیں آگے لکھا ہوا ہے فحفرہ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام کیا، تو یہ بھی جنت خرید لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو جیش عسرہ کی تیاری میں مدد کرے گا غزوہ تبوک کے موقع پر ہی، جس کا میں ذکر کر چکا، اس کو بھی جنت ملے گی۔ پھر آگے یہی ذکر ہے کہ جہزہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی تیاری کا انتظام کیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک شخص رہتے ہیں، اس کے گھر میں درخت ہے، اس درخت کا پھل جو ہے وہ اس کا جھکاؤ میرے صحن میں ہے اور اس کا پھل سارا جو ہے میرے گھر میں گرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم درخت خرید لو، اور اس شخص کو کہا، وہ منافق تھا اور اس کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ درخت تم بیچ دو اس کے ہاتھ، تمہیں جنت ملے گی۔ وہ مکر گیا، منافق تھا، اس نے نہیں مانا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، آپ فوراً پہنچے اور آپ نے پورا ایک باغ دے کر وہ درخت خرید لیا، پورا باغ دے کر اس شخص کو وہ درخت خرید لیا، تو جنت جو ہے اس کو خرید لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا سارا مال، ان کے دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہے، ان کے مال اسباب سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، اور اسی لیے ان کی یہ شان کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بشارتیں دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں ہے، فتاوی رضویہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کہاں ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں جب فوراً حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سینے سے لگایا اور آنکھوں کے درمیان بوسہ عطا فرمایا۔ ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مستدرک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینہد کل رجل الی کفوہ، ہر بندہ اپنے جوڑ کی طرف جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شفقت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاعتنقہ، انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا محبوب ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کے لحاظ سے بھی یہ قریش کے خاندان سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی خاندان تھا، بلکہ آپ کی نانی جان جو تھی، وہ آپ کی نانی جو ہیں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کی بیٹی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، اس لحاظ سے بھی قریبی رشتہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے دیں، اس لحاظ سے ذو النورین بھی ہوئے۔
اور اسی طرح 2 ہجرتیں بھی کی. یہ بڑی سعادتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج کی اس بزم میں جو ہمیں ان کی شان کا خاص ذکر ملا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. وہ جو میں آیہ کریمہ پڑھ رہا تھا سورہ حدید کی آیت نمبر 10، اس کے آخر والے حصے میں آدھی تو ہم نے پہلے پڑھ لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، جو لوگ تم میں سے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کر گئے اور جہاد کر گئے، وہ درجے میں ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہیں جو فتح مکہ کے بعد خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے. یعنی وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ ان صحابہ سے زیادہ عظمت والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا جنہوں نے جہاد کیا. اب یہاں پر میں جو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جہاد کرنا بھی بڑی عظمت ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں شریک بھی رہے، لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. اور قرآن دیکھیے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، صرف یہاں نہیں کئی اور مقامات پر بھی جہاد کے ساتھ انفاق کا بھی ذکر ملے گا. یہاں فضیلت کی 2 وجہ ہیں نا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. انفق وقاتل، انفق مال خرچ کیا، قاتل جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. انفقوا وقاتلوا، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاد کرنا یہ بڑی سعادت ہے، وہاں رب کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑی سعادت ہے. اور یہ دونوں فضیلتیں یہاں پر جو ذکر ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ جو مال خرچ کریں اور جو جہاد کریں ان سے زیادہ درجے والے ہیں. پتہ یہ چلا فتح مکہ سے پہلے والے سارے صحابہ کی یہ شان ہے، تو انہی میں سب سے نمایاں حضرت عثمان ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑھ کر جہاد میں آگے سب سے زیادہ نبی کریم کے قدموں پر اپنے مال نثار کرنے والے یہی صحابہ ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس آیہ کریمہ سے بھی پتہ چلتی ہے. لیکن یہاں پر عقیدہ بھی ساتھ سن لیں، قرآن نے بڑے واضح بیان کیا ہے. صحابہ میں درجوں کا تو فرق ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا. سارے صحابہ شان والے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی ان کے بعد والا ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. سب کی شان بڑی ہے، لیکن ان شان والوں میں سب سے زیادہ شان والے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ شہید مدینہ بنے، اور 12 یا 18 ذو الحجہ کو جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور مدینہ منورہ کے اندر شہادت ہوئی. 40 دن تک آپ کے لیے پانی اور خوراک کا سلسلہ بند تھا، اور آپ تمام صعوبتوں کے باوجود استقامت کے ساتھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص عطا کرے گا. فَإِنْ أَرَادُوا عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر لوگ تمہیں یہ کہیں کہ اس قمیص کو اتار دو تو لا تخلعہ لہم، ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی خواہش پر اس قمیص کو نہیں اتارنا. یعنی وہ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ خلافت کو چھوڑنا نہیں ان کے کہنے پہ، اور آپ اس پر ڈٹے رہے. اور شہادت کی بھی بشارت تھی، شہادت بھی قبول کی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس روز آپ کی شہادت ہوئی میں نے یہ سنا غائب سے یہ آوازیں آ رہی ہیں ابشر ابن عفان بروح وریحان وبرب غیر غضبان، ابشر ابن عفان بغفران ورضوان. ابن عفان عثمان کو خوشخبری ہو کہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے پھول اس کے لیے ہیں، اور وہ رب سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے.
اور عثمان ابن عفان کو خوشخبری ہو کہ اس کو رضا بھی ملے گی اور اس کو رب کا فضل بھی ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔